ذوالحجہ 317 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان کرامتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال 317 ہجری کو حج بیت اللہ شریف نہ ہو سکا، کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا۔ یہ اسلام میں پہلا موقع تھا کہ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا۔ اسی ابو طاہر کرامتی نے حجر اسود کو کعبہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کرامتی کے ساتھ مذاکرات کیے اور 30,000 دینار کے بدلے حجر اسود کی واپسی کا معاہدہ کیا۔ تب حجر اسود کو واپس کیا گیا۔ یہ واپسی 339 ہجری کو ہوئی۔ گویا 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں مقتدر باللہ نے ایک بہت بڑے عالم محدث شیخ عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھجوایا۔ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا گیا۔ مقررہ دن ایک پتھر خوشبودار خوبصورت غلاف میں سے نکالا گیا اور کہا یہ حجر اسود ہے، اسے لے جائیں۔ محدث شیخ عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم اس پتھر کو چیک کریں گے۔ حجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں، اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترا تو یہ حجر اسود ہے، تب ہم لے جائیں گے۔ حاکم نے پوچھا کیا 2 نشانیاں؟ فرمایا پہلی نشانی یہ پتھر پانی میں ڈوبتا نہیں، دوسری یہ کہ آگ میں بھی یہ پتھر گرم نہیں ہوتا۔ پھر جب پانی میں ڈالا گیا تو پتھر ڈوب گیا، اس کے بعد آگ میں ڈالا گیا تو سخت گرم ہو کر پھٹ گیا۔ فرمایا یہ ہمارا حجر اسود نہیں ہے۔ پھر دوسرا پتھر لایا گیا، اس کے ساتھ بھی یہی عمل ہوا اور وہ بھی پانی میں ڈوب گیا اور آگ میں گرم ہو گیا۔ فرمایا ہمارا معاہدہ اصلی پتھر کا ہوا ہے، اصلی پتھر ملے گا تو ہم دینار دیں گے۔ پھر اصل حجر اسود لایا گیا اور آگ میں ڈالا تو ٹھنڈا نکلا، پانی میں ڈالا تو پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ محدث شیخ عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے، یہی جنت والا پتھر ہے۔ اس وقت ابو طاہر کرامتی نے بڑے تعجب سے کہا یہ باتیں آپ کو کیسے پتہ چلی ہیں؟ محدث شیخ عبداللہ نے فرمایا یہ باتیں ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ میں گرم نہیں ہوگا۔ ابو طاہر کرامتی نے کہا تمہارا دین روایات سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور سی اونٹنی پر لادا گیا جس نے تیز رفتاری سے اس کو خانہ کعبہ تک پہنچایا۔ اس اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی تھی اور حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ وقت سے جلد پہنچ گیا۔ لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا اور بحرین لے جا رہے تھے تو جس اونٹ پر لادا جاتا وہ مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 طاقتور ترین اونٹ اس کے نیچے مر گئے۔